اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انا قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ۔ بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا، پھر وہ لوگوں پر زیادتی کرنے لگا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور آدمیوں کی جماعت کو بارے گراں کر دیا کرتی تھیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کا نسب یہ ہے کہ قارون بن یامد بن کاہیس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے حضرت موسیٰ بن عمران بن کاہیس۔ یہ تورات کا حافظ تھا اور بہت خوبصورت اور خوش آواز تھا، اس لیے لوگ اس کو منور کہتے تھے، لیکن سامری کی طرح یہ بھی منافق ثابت ہوا۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ یہ بہت مالدار تھا اور اسی وجہ سے متکبر تھا۔ اس کے پاس خزانے کی کنجیاں بہت وزنی تھیں، پہلے لوہے کی کنجیاں تھیں، پھر لکڑی کی بنوائی گئیں، جب وہ بھی بھاری ہو گئیں تو پھر چمڑے کی بنوائی گئیں، اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل سے بگار لینے پر مقرر تھا اور مزدوری اس کے ہاتھ سے ملا کرتی تھی۔ اس کام میں اس نے خوب مال کمایا تھا۔ معارف القرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفون خزانہ اس کے ہاتھ لگا تھا، جس کی وجہ سے یہ مالدار ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کی بگار بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی روزی موقوف ہو گئی۔ اس بنا پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتا اور آپ علیہ السلام میں 100 طرح کے عیب نکالتا اور تہمتیں لگاتا، اور دوسرے یہ کہ اس کی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کی قیادت مجھے ملے، اور اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ قوم کے علماء نے اس کو زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے اس مال میں کسی کا کچھ حصہ نہیں ہے، یہ مال میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے حاصل کیا ہے۔ تفاسیر میں مذکور ہے کہ قارون ایک دن نہایت ہی قیمتی پوشاک پہن کر ایک سفید کھچر پر بیٹھ کر نکلا اور اس کے جلوس میں ہزاروں پیدل اور سوار تھے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھی بیش بہا پوشاکیں پہنائی ہوئی تھیں۔ اس کا یہ ٹھاٹھ اور زیب و زینت دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب اور قسمت والا ہے۔ علماء کرام نے دنیا داروں کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو، خدا تعالیٰ نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاں تیار کیا ہوا ہے وہ اس سے کروڑہا درجہ بہتر ہے۔ تمہیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس 2 روزہ زندگی کو صبر سے گزارنا ہوگا، اور جنت صابروں کا حصہ ہے۔ غرض یہ کہ قارون کی شرارت بڑھتی گئی اور کسی صورت میں بھی وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع عام میں ایک عورت کو لے کر گیا۔ اس عورت کو بہت رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر تہمت لگا دینا۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کی حد بیان کر رہے تھے تو قارون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے موسیٰ، اگر آپ بھی اس فعل قبیح کے مرتکب ہوں تو کیا سزا کے مستحق ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک۔ قارون نے عورت کی طرف اشارہ کیا، وہ عورت کھڑی ہوئی اور اپنے ساتھ بدکاری کی نسبت بیان کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ خدا کے غضب سے ڈر کر بیان دے اور جو کچھ کہنا چاہتی ہے کہہ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اس طرح کہا کہ یہ تو وہی نہیں ہے جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور بہت سے احسانات کیے،
تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ اس پر عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح صحیح واقعہ بیان کر دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی، اور وہ تھیلیاں بھی پیش کیں جن پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پر مجمع میں قارون پر ملامت ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگے۔ ارشاد ہوا، زمین کو حکم دو، یہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو فرمایا، اے زمین، قارون کو پکڑ لے۔ قارون زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہاں ٹھہریں۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ بیٹھے رہے اور وہ بھی زمین میں دھنسنے لگے۔ ان سب نے چلانا شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ علیہ السلام برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین قارون کو نگرتی چلی گئی۔ بعض مفسرین نے صرف قارون کے دھنسنے کا ذکر کیا ہے۔ دھنستے دھنستے بھی قارون آنکھوں کے اشارے سے معافی مانگتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہ کیا۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، اس لیے اس کا مال بھی اس کے ساتھ ہی دھنسا دیا گیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ دھنستے وقت قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے میرا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تمام مال و دولت اس کے سر پر رکھ دیا، اور اس طرح اپنے تمام مال و دولت سمیت وہ دفن ہو گیا۔ نہ اس کو اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے پوچھا، نہ نوکروں چاکروں اور غلاموں نے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کے قابل تھا۔ ارشاد ہوتا ہے، فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ۔ پھر اس کی مدد کو کوئی ایسی جماعت نہیں ہوئی جو اس کو خدا سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ جب قارون کا یہ انجام ہوا تب دنیا داروں کی آنکھیں کھلیں، جو کل تک یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملتا جو قارون کو ملا، کہتے تھے۔ اس کا حشر دیکھ کر کہنے لگے، بس جی، معلوم ہو گیا کہ بندوں میں سے کسی پر روزی کی فراخی اور کسی پر تنگی، خوش نصیبی اور بد نصیبی کی علامت نہیں۔ اس کو مالداری نے تباہ کر دیا اور ہمیں غریبی نے بچا لیا۔ اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو شاید ہمارا بھی اس جیسا حشر ہوتا۔